رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی ہے۔ اعلیٰ حضرت خالد بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو 10 نکاتی تعلیمی ایجنڈا اہل سنت کی گروہانی کو دور کرنے کے لیے، معاشرے میں اپنی مضبوط حیثیت منوانے کے لیے اور اصلی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے پیش فرمایا تھا، اس ایجنڈے کا مطالعہ کرنے کے بعد جب کوئی اس کی عملی اور پریکٹیکل صورت دیکھنے کے لیے جستجو کرتا ہے تو اس کی نظر حضور ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی پر ہی جا کر ٹھہرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا تعلیم پیش کرتا 10 نکاتی ایجنڈا حسب ذیل ہے۔ عظیم الشان مدارس کو لے جائیں، باقاعدہ تعلیمیں ہوں، طلبہ کو وظائف ملیں کہ خواہی نخواہی گزیدہ ہوں، مدرسین کو پیش قرار تنخواہیں ان کی کارکردگی پر دی جائیں، طباع طلبہ کی جانچ ہو، جو جس کام کے زیادہ مناسب دیکھا جائے معقول وظیفہ دے کر اس میں لگایا جائے، جو طلبہ تیار ہوتے جائیں تنخواہیں دے کر ملک میں پھیلائے جائیں کہ وہ اشاعت دین و مذہب کریں، حمایت مذہب ورد مذہب میں مفید کتب و رسائل مصنفوں کو نذرانے دے کر تصنیف کرائے جائیں، تصنیف شدہ اور نو تصنیف رسائل عمدہ اور خوش خط چھاپ کر ملک میں مفت تقسیم کیے جائیں، شہر کو آپ کے سنجید نگران رہیں، جہاں جس قسم کی حالت ہو آپ کو اطلاع دیں، جو ہم میں قابل کار موجود اور اپنے معاش میں مشغول ہیں وظائف مقرر کر کے فارغ البال بنائے جائیں اور جس کام میں انہیں مہارت ہو لگائے جائیں، آپ کے مذہبی اخبار شائع ہوں اور وقتاً فوقتاً ہر قسم کے حمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں بقیمت و بلا قیمت روزانہ یا کم سے کم ہفتہ وار پہنچاتے رہیں۔ حدیث کا ارشاد ہے کہ آخر زمانہ میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے چلے گا، اور کیوں نہ صادق ہو کہ صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے۔ یقیناً یہ تعلیمی پروگرام اس دور کا شدید تقاضا تھا، کیونکہ 1857 کی جنگی آزادی کے بعد تقریباً 1 لاکھ علماء شہید کر دیے گئے، ہزاروں کی تعداد میں علماء کو پار دریائے شور کی سزائیں دی گئی، ان کی لائبریریوں پر قبضہ کر لیا گیا، مدارس کے اوقاف برباد کر دیے گئے۔ اس خون چکا ماحول میں علم ہی ایک ایسی پاورفل چیز تھی جو زوال کی دلدل میں پھنسی ہوئی قوم کو عروج آشنا کر سکتی تھی۔ یہ 10 نکاتی پروگرام دراصل ملت بیضا کی بیداری کا خواب تھا، جس کی عملی تعبیر کے لیے جن علماء و مشائخ نے انفرادی یا اجتماعی کوشش کی سب قابل تحسین ہیں، لیکن اس میدان میں جو کام حضور ضیاء الرحمت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور یہ فقط دعویٰ نہیں، ایک روشن حقیقت ہے۔ حضور ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سینے سے نکلنے والا نور اس وقت عالمگیر حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ قطب شمالی سے لے کر قطب جنوبی تک کون سا وہ خطہ زمین ہے جہاں حضور ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد کام نہیں کر رہے؟ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں ڈھیرا شریف کے علماء تدریسی خدمات سب انجام دے رہے ہیں، کالجز میں، اسکول میں، دینی مدارس میں علماء ڈھیرا خدمت دین وطن اور خدمت علم کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ اساتذہ پاکستان میں سینکڑوں علماء بطور خطیب اور نائب خطیب کام کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ علماء کا ایک معتبر حصہ بطور تحصیل قاضی اور ضلع قاضی تعینات ہے۔ بعض آباد مقابلہ کے امتحان پاس کر کے اعلیٰ انتظامی عہدوں پر بھی فائز ہیں۔ غوثیہ گرلز کالج سے فراغت پانے والی عالمات جہاں اپنے گھروں میں دین کے چراغ جلائے ہوئے ہیں، وہاں ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ سیکٹر کے تعلیمی سسٹم میں بھی اپنا فعال کردار ادا کر رہی ہے۔ ان تمام علماء و عالمات کی پہلی ترکیب علم کے ساتھ ساتھ معاشرہ کو عقیدہ کی صحت اور عمل کی پختگی کا تحفہ دینا ہے۔ حضور ضیاء الرحمت کے کارخانہ علم کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شخصیت پرستی نہیں سکھائی جاتی، بلکہ اسلام کے آفاقی پیغام سے نسل نو کو روشناس کروایا جاتا ہے۔ انہیں فلاں شخصیت نعرہ باد کے نعرے نہیں سکھائے جاتے، بلکہ انہیں الاسلام زندہ باد کا سبق پکوایا جاتا ہے۔ حضور سیدی و مرشدی حضرت قبلہ پیر محمد امین الاسرار شاہ صاحب مدظل العالی کی قیادت و سیادت میں یہ کاروان شعور پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے۔ مستقبل قریب میں اس تحریک نور کے اثرات آفتاب آمد دلیل آفتاب کے طور پر نمایاں ہوں گے انشاءاللہ۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ اور جس مرکز علمی میں آپ اس وقت تشریف فرما ہیں، بچتا ہے آج علم کا جو صاف دوست ہو
وہ بھی ہے اسی درس کی آواز دوستوں۔ جذبہ اخلاص للہیت، اللہ مومن کی سب سے قیمتی متاع جذبہ اخلاص للہیت ہے۔ اگر یہ جوہر نصیب نہ ہو تو بڑی سے بڑی قربانی ضائع چلی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہر وہ شخصیات خالص سونے کی طرح صاحب اخلاص تھی۔ ان کے روشن کردار کی چند جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شاگرد سید حمید الرحمان نے یکم ذوالحج 1339 کو بنگلہ دیش سے خط بھیجا، جس میں انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا تھا۔ تو صورت مسودہ کے بعد آخری سطر یہ تھی: 1 روپیہ بطور استادی خدمت کے روانہ کیا جاتا ہے۔ جواب میں لکھتے ہیں: جواب مسئلہ حاضر ہے، الحمدللہ کہ آپ کا روپیہ نہ آیا۔ اگر آتا اور لاکھ روپے بھی ہوتے بیعون ہی تعالیٰ واپس کیے جاتے۔ یہاں بحمد ہی تعالیٰ نہ رشوت لی جاتی ہے اور نہ فتویٰ پر اجرت۔ آئیے حضور ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہ ہستی دیکھیے اخلاص و للہیت کے کس مقام پر فائز تھی۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا کی 1957 میں نشر ثانیہ فرمائی، تدریسی خدمات بھی سر انجام دی اور تعمیری کام میں بنفس نفیس گارا اور اینٹیں اٹھاتے رہے، استفسار بھی تحریک فرماتے رہے اور سائلین کے جواب بھی ارشاد فرماتے رہے۔ دارالعلوم کے جملہ اساتذہ اور طلبہ کے اخراجات کا انتظام بھی فرماتے رہے۔ محلہ سے روٹی مانگنے کا تصور آپ نے ہی ختم فرمایا تھا۔ آپ فرماتے کہ اس سے عالم دین کی عزت نفس مجبور ہوتی ہے۔ ابتدا تو آپ نے ختمات قرآن کے اوپر بھی اس لیے پابندی عائد کر رکھی تھی کہ ہمارے بچے روٹی کے لیے کسی اور کے دروازے کو نہ دیکھیں۔ آپ اس ادارہ کے مؤسس ثانی بھی تھے، مدرس بھی تھے، منتظم بھی تھے، اس کے مفتی بھی تھے۔ اس سب کچھ کے باوجود تنخواہ لینا تو بہت دور کی بات ہے، آپ نے ساری زندگی ادارے کا نمک تک استعمال نہیں فرمایا۔ اور پھر جب یہ ڈیوٹیاں اپنے سجادہ نشین صاحب حضرت قبلہ پیر محمد امین رسنات شاہ صاحب کے سپرد فرمائیں تو ارشاد فرمایا: بیٹا، دارالعلوم کے معاملے میں اس فقیر نے ہمیشہ روزہ رکھا ہے، تم بھی اسی زیادہ محبت پہ قائم رہنا، اللہ کریم تمہیں لوگوں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دے گا۔ حضور ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی حیات مبارکہ کے صرف چند روز ہی اخلاص کے ساتھ نہیں گزارے، بلکہ آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ للہیت سے معمول ہے۔ آپ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے، پاکستان سپریم کورٹ کے شریعت اپیلٹ بینچ میں عدالتی خدمات سر انجام دی اور ان سب چیزوں کا اجر اپنے رب کریم کی نگاہ محبت میں چھوڑے رکھا۔ آپ اپنے تلامذہ کو بھی کثرت سے اس آیت کے مفاہیم سمجھاتے اور بار بار سمجھاتے: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب گرامی، آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی کا لمحہ لمحہ اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ایک دفعہ آپ بیرون ملک کسی سرکاری دورے سے واپس تشریف لائے تو طلبہ نے عرض کی: حضور، چھوٹے چھوٹے لوگ جب باہر دورے پر جاتے ہیں تو اخباروں میں سرخیاں چھپتی ہیں، آپ اتنے اہم ملکی مفادات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، نہ کوئی جانے کی خبر نہ آنے کا پتہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا: میرے بچوں، میں اس خبر کا ہرگز طالب نہیں جو آج تو اخبار کی زینت ہو اور کل رتی کی ٹوکری میں پڑی ہو۔ میں تو اس خبر کا طالب ہوں کہ کل جب اس فقیر کی آنکھیں بند ہوں تو میرا رب فرمائے: میں کرم شاہ سے راضی ہوں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے کس مسلمان کے دل میں تڑپ اور کشش نہیں ہوتی؟ ہر مسلمان ہی اس کا خواہش مند ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت اور حضور ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کی حاضری ایک عاشق رسول کے لاہوار شوق کو اور مہمیز لگا دیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت جب اس رشک عرش بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو دل کے آنگن میں خوشی کے ہزار گلستان کھل اٹھتے ہیں، آنکھوں سے اشکہائے محبت جاری ہیں اور زبان کہہ رہی ہے: وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے گزرے ہزار پھرتے ہیں،
اور پھر حسن عشق نواز متوجہ ہوتا ہے اور جاگتی آنکھوں کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے ساتھ آپ کے عشق کی بیدار ہو جاتی ہے اور پھر پکار ہوتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خاص سے پھول ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضور جانشین ضیاء الرحمت مدذکہ العالی کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ حضور ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے ایک دفعہ حج کے حاضر ہوئے اور پھر آپ تدریسی زندگی میں مصروف ہو گئے اور ساتھ ساتھ تفسیر ضیاء القرآن کی تصنیف کا کام بھی شروع کر دیا۔ ایک دفعہ میں نے عرض کی حضور ماہ رمضان آتا ہے اور اس میں پیران اعظام کثرت سے عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، لیکن آپ ایک کثرت سے وہاں حاضر نہیں ہوئے۔ آپ نے محبت میں گونجے ہوئے الفاظ میں ارشاد فرمایا اگر میرا محبوب فراق پہ راضی ہے تو میں بھی محبوب کی مرضی پہ راضی ہوں۔ پھر جب تفسیر ضیاء القرآن مکمل ہوئی تو آپ نے مجھے ساتھ لیا، تفسیر ضیاء القرآن کا سیٹ بھی ساتھ تھا، آپ نے ایک رومال اپنے گلے میں ڈالا ہوا تھا اور ایک رومال میرے گلے میں، اور ان دونوں رومالوں کو آپ نے اپنے ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا۔ تفسیر ضیاء القرآن سر پہ تھی، دل میں طوفان محبت برپا تھا، آنکھوں سے سامن بھاپوں کی طرح برسات جاری تھی۔ جب مواجہ شریف کے سامنے آئے تو فرتے شوق سے ہچکی بن گئی اور روتی آنکھوں اور ادب و محبت میں ڈوبے ہوئے انتہائی گداز لہجے میں عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا، یہ غلام کی کل پونجی ہے، اس کو قبول فرما دیجیے۔ احباب شوق، ذرا اس فقیر کے دل میں جھانک کے دیکھیے تو صحیح، یہاں اس کے رسول کی دل کی دنیائیں آباد ہیں۔ ایک موقع پر جب کسی نے پوچھ لیا کہ بندہ نواز کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے شادکام ہوئے ہیں، ذرا مہربانی فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ تو بیان فرما دیں، تو جامع محبت چھلک گیا، آنکھیں برس گئیں اور فرمانے لگے لوگ کہتے ہیں کہ سہل ہے اظہار درد دل، میری تو آنکھ بھی نہ اٹھی بزم یار میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سہل ہے اظہار درد دل، میری تو آنکھ بھی نہ اٹھی بزم یار میں۔ احترام سادات، مشہور واقعہ ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل محبت پالکی میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں لے جا رہے تھے۔ جیسے ہی پالکی اٹھانے والوں نے پالکی اٹھائی، ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی چیخ نکل گئی اور فرمایا مجھے پالکی سے اتار دو۔ پالکی نیچے رکھی گئی تو آپ نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے سید کون ہے؟ چند لمحے خاموشی طاری رہی، پھر ایک آدمی بول اٹھا جناب میں سید ہوں، معاشی مجبوریوں نے گھیر رکھا تھا اس لیے ان کہاروں کے ساتھ ملازمت اختیار کی ہے۔ آپ فوراً سید صاحب کے قدموں میں گر گئے اور معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے کہا جناب کوئی بات نہیں، آپ عالم دین ہیں۔ فرمایا جو کچھ بھی ہوں آپ کے قدموں کی خاک ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مہربانی فرمائیں اور پالکی پہ تشریف رکھیں۔ یہ فقیر آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سید صاحب نے بہت ٹالنا چاہا لیکن بالآخر احمد رضا کے عشق نے ان کو پالکی پر بیٹھنے پر مجبور کر ہی دیا۔ پھر اعلیٰ حضرت کہہ رہے تھے سید صاحب مجھے اپنے نانا کے حضور شرمندہ نہ کرنا۔ حضور سیدی ضیاء الرحمت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہر درجہ سادات کا احترام فرمایا کرتے تھے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ اور غوثیہ گرلز کالج میں داخلے کے وقت باقی سب لوگوں کے لیے میرج کا لحاظ ہوتا ہے، لیکن آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میٹرک میں وہ جتنے بھی نمبر لے کے آ جاتے ہیں آپ داخل فرما لیتے اور فرماتے ان کا یہی میرج کافی ہے کہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے۔ یہی حضور ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آئینے سے بہت دور تک دیکھتے تھے، بلکہ حضور کو نور تک دیکھتے تھے۔ سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی بیان فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور ضیاء الرحمت ہمارے ہاں تشریف لائے، میں آپ کے پاس کمرے میں بیٹھا تھا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، کبھی بچے باہر جاتے کبھی اندر۔ حضور ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بار بار اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ میں نے اصلی حضور نشست میں تو پرابلم نہیں ہے، آپ بیٹھ پر تشریف فرما ہو جائیں۔ تو آپ فرمانے لگے شاہ صاحب نشست کا کوئی مسئلہ نہیں،
بس وہ بھائی صاحبہ تشریف لائی تھی اور میں ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اور وہ مائی صاحبہ کون تھی؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ ہماری چھوٹی بچی تھی۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ محمد کرم شاہ سے ضیاء الامت بننے کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے۔ پھر کہنا چاہوں گا، شاہ صاحب فرماتے ہیں اس دن مجھے سمجھ آئی، مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ محمد کرم شاہ سے ضیاء الامت بننے کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے۔ دوستان محترم، جس ہستی کے سامنے اتنی دور کی نسبتیں رکھنے والی بچی کا احترام یہ ہے، آپ تصور فرمائیں ان کے دل میں حضرت سیدہ زہرا بتول اور ان کی دیگر بہنوں کا کتنا احترام ہوگا۔ سراہی سب سے منہ ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، جس شخص نے دھرتی سے لپٹ کر نہیں دیکھا، عظمت نے کبھی اس کو پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی صدی کے مجدد تھے۔ ہر کے میں جانتا ہے کہ مجدد اپنے دور کے فتنوں کا گلا کما کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے دور میں تحریک شماعت رسول اپنے دیوبند پر تھی۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بڑے بھائی کے مقام تک محبوب کیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو زید بکر مجنون بادل اور بہائم کے علم کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی تھی۔ بیان توحید کے پردے میں عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گٹانے کا دھندا جاری تھا۔ کئی مذہبی بہروپیے انگریز کے ہاتھ کا کھلونا بنے ہوئے تھے اور انگریز انہیں اسلام کی مضبوط ترین قوت عشق رسول کو توڑنے اور ختم کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ ایسے حالات میں اعلیٰ حضرت نے شمشیر حق نیام سے نکالی اور ان سب کے گلے کاٹ کے رکھ دیے۔ اب یہ سب اپنے زخم چاٹ رہے تھے اور موقع کی تلاش میں تھے کہ مولانا احمد رضا صاحب پہ کاروبار کب کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت حرم مکہ کے حاکم ہوئے تو انہوں نے باوعدہ کیا کہ یہ آدمی مشرک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر جانتا ہے۔ وہاں میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، علماء کو بلایا گیا کہ ان پر اعتراضات کریں۔ آپ نے مسافر کے باوجود صرف 8 گھنٹے میں علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر 400 صفحات کی باحوالہ کتاب الدورۃ المکیہ بالمعرفۃ الغیبیہ تحریر فرما دی، جس کو پڑھ کر علماء عرب بڑے حیرت میں ڈوب گئے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کام بغیر تائید الہی نہیں ہو سکتا۔ حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب پڑھنے کے لیے مصر تشریف لے جاتے ہیں، انہی دنوں غلام احمد پرویز نے بڑی شدت و مت سے حجیت حدیث کے انکار کا فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ اس کی تحریک اہل قرآن اپنے زوروں پر تھی۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تجدیدی شان سے منصر شہود پہ جلوہ آرا ہو رہے تھے۔ آپ نے اہل قرآن کے فتنے کا سر کچلنے کے لیے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کی حجیت ثابت کرنے کے لیے ناقابل انکار دلائل کے ساتھ مرصع کتاب سنت خیر الانام تحریر فرمائی۔ اگرچہ یہ آپ کا طالب علمی کا دور تھا، لیکن کتاب کی سطح بول رہی تھی کہ یہ طالب علم قرآن و حدیث کے علوم پر کمال درک اور گہری نظر رکھتا ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسا جاندار وار کیا کہ باطل کے دلائل کی بیساکھیاں توڑ کر رکھ دی۔ آج تک پرویزی فتنہ کے کسی فرد کو اس کتاب کا جواب لکھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ آپ کی تحریر میں دلائل کے زور کے ساتھ ساتھ ادب اردو کا اعلیٰ معیار بھی موجود ہے۔ اسی ذفاست اور ثقافت کی وجہ سے یہ کتاب بہت ساری یونیورسٹیز کے سلیبس میں شامل ہے۔ اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے تھے، اس کتاب کی مقبولیت کی وجہ سے اللہ کریم نے میرے اوپر مزید احسان یہ فرمایا کہ مجھے تفسیر ضیاء القرآن لکھنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ دوستان محترم، یہ چند شذرات محبت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان دونوں ہستیوں کے درمیان بہت سارے مشترکات ہیں، ان کے اوپر انشاءاللہ کتاب لکھنے کا پروگرام ہے۔ اللہ پاک توفیق سے